رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار ابو بکر صدیق کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب وہ مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ محمد کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، لیکن بڈھے نے کہا جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر موجود تھا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں، اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ نام لیا جہاں وہ اس وقت مکے کا لشکر موجود تھا۔ جب بڈھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ بڈھا بکتا رہا پانی سے ہیں کیا؟ عراق کے پانی سے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ اچھا اب اس میں کچھ اہم چیزیں ہوں گی ساتھ میں بتاتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول۔ اس روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کی 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے ایک بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کی۔ انہوں نے کہا ہم قریش کے سکے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا، انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ نے دونوں کو ذرا سخت پٹائی کر دی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کی آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضی سے فرمایا جب ان دونوں نے صحیح بات بتا دی تو تم لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کی آدمی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو نا؟ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ٹیلا جو وادی کے آخر دہانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے؟ انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ نے فرمایا تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا ربیعہ کی دونوں سائدد عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو البختری بن حشام ہے، حکیم بن حزام ہے، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر طعیمہ، یہ سارے نام انہوں نے لیے، نام گنوائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا، اور یہ سارے کے سارے پھر قتل بھی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، کچھ اس میں بچ بھی گئی۔ باران رحمت کا نزول۔ اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلادھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں کی پر پوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا، شیطان کی گندگی بزدلی دور کر دی اور ضمیر کو ہموار کر دی۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئی، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل بھی مضبوط ہو گیا۔ یعنی اس باران میں ایک سکینہ بھی نازل ہوا تھا۔ بات سمجھ آ رہی نا میری؟ اہم فوجی مراکز کی طرف اسلامی لشکر کی سبقت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائے۔ اصل بدر ایک چشمے کا بھی نام ہے لیکن ایک کنویں کا بھی نام ہے، اور اسی نام کے اوپر اس کا بدر، وہ غزوہ بدر نام بھی وہ پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے بدر کی قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حباب بن منذر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت دریافت کی یا رسول اللہ کیا آپ اس مقام پر اللہ کی طرف سے حکم نازل فرمائیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ نے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمائے؟ آپ نے فرمایا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام آگے تشریف لے چلے، قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہے اس پر پڑاؤ ڈالی۔
پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے نا کہ وہ کون سا صحابی ہے جس کی ہر جنگی تجویز کو آپ علیہ السلام نے قبول کیا تھا؟ تو وہ حضرت حباب بن المنذر کی جنگی تجویز تھی، آپ علیہ السلام نے اس کی ہر جنگی تجویز کو وہ قبول فرمایا تھا۔ یہ نام آپ ذہن میں رکھیں، حباب بن منذر، ٹھیک ہے نا۔ مرکزی قیادت اب آ رہی ہے۔ اچھا، مرکزی قیادت، صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کی ایک مرکزی قیادت تعمیر کر دے تاکہ خدا نہ خواستہ فتح کی بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے صحابہ کا پیش آئے تو اس کے لیے ہم پہلے سے مستعد رہے۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر جس پر آپ تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے، اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کی ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ کے پیچھے اے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد بھی کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائیں اور ان کے لیے دعائے خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچی ٹیلے پر چھپر بنا لیا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کی اس مرکزی قیادت کی نگرانی کے لحاظ سعد ابن معاذ کی کمان میں انصار نوجوانوں کے ایک دستہ منتخب کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ اگر اس طرح کی عبارت آ جائے نا ٹیسٹ میں بھی تو یہ سعد ابن ابی معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہ گفتگو کی تھی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ لشکر کی ترتیب اور شب گزاری، اب لشکر کس طرح ترتیب دیا گیا وہ بتا رہے ہیں۔